بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عتاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى الصلوات۔ عزیزان محترم، یہ ہماری گفتگو کا چھٹا مرحلہ ہے اور دیکھتے دیکھتے باتیں کرتے کرتے وقت تیزی سے گزر گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں ان محترم آیات کو آپ کی خدمت سے پیش کر سکا یا پیش نہیں کر سکا، لیکن میں نے اپنی بھرپور کوشش کی کہ یہ آیتیں میرے سننے والوں تک پہنچ جائیں اور ان کے مفہوم سے کما حق کہوں میرے سننے والے واقف ہو جائیں۔ قبل اس کے کہ میں ان آیات کی طرف واپس جاؤں، صرف ایک جملہ کہوں گا، اور وہ جملہ میں نے ہمیشہ کہا ہے، 32 34 40 سال تو ہو گئے اس ممبر کے اوپر، کم و بیش آتے جاتے۔ میں نے انتظامیہ کو، وزیر اعظم کو، صدر مملکت کو اور افواج کے ذمہ داروں کو ہمیشہ یہ کہا کہ میرے دوستو، حق مانگنا لاقانونیت نہیں ہے، حق نہ دینا لاقانونیت ہے۔
اور آج بھی میرا سلوگن یہی ہے. کل کی اطلاع کے مطابق گھر میں گھس کر فائرنگ کر کے 3 افراد کو شہید کر دیا گیا. انتظامیہ سے گزارش یہی ہے کہ ابھی تو میں ہلکے ٹون میں اور پیار محبت سے بات کر رہے ہیں، لیکن انہیں سمجھا دو. انہیں ایک جملہ اور سنتے جاؤ، اور وہ جملہ اس قابل ہے کہ اسے اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ رکھ لینا. انہیں دیکھو بھائی، جب غیر متعلق افراد کو معلوم ہے کہ یہ تخریب کار کون ہیں، تو متعلق انتظامیہ کو کیسے نہیں معلوم؟ اگر انتظامیہ نااہل ہے تو اسے تبدیل ہو جانا چاہیے، اور اگر انتظامیہ صحیح طریقے سے کام کو انجام دے رہی ہے تو اسے صحیح طریقے سے کام کو انجام دینا چاہیے. لیکن انتظامیہ سے گزارش ہے کہ ذرا سی توجہ فرما لیں اور یہ ہمارے ایام ازا گزر جائیں، اور ان کو بتلا دیں. بھائی جملہ سن رہے ہو؟ یہ ڈسٹربنس کیا ہو رہا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا؟ کیوں بار بار لوگ آ جا رہے ہیں؟ جو صاحب بھی آ رہے ہیں وہ تشریف لے آئے تو یہ بار بار ڈسٹرب تو نہ ہونا مجلس. محمد وآل محمد بلندتر صلوات. کیا رہا تھا؟ انتظامیہ کو کام کرنا چاہیے. انتظامیہ کو کے ذریعے میں اپنے بعض لوگوں کو میسج دینا چاہ رہا ہوں کہ بھائی ہم تو لاشیں اٹھانے کے عادی ہیں. میسج پورا ہو گیا. تم عادی نہیں ہو. اگر صورتحال تبدیل ہو گئی تو تمہیں بڑی پریشانیاں لاحق ہو جائیں گی. اس سے زیادہ مجھے آج نہیں کہنا، اور گزارش کرنی ہے اپنی محترم انتظامیہ سے کہ وہ توجہ دیں. اور انہیں معلوم ہے سب کچھ معلوم ہے. توجہ دیں اور ان معاملات کو اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے. بہت اچھی کاوشیں ہیں انتظامیہ کی اس مرحلے میں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مزید کاوشیں اسمارٹ ہو جائیں. اس سے زیادہ میری کوئی خواہش نہیں ہے. بس یہ 2-4 جملے تھے، یہ جملہ ہے مترجہ سے. اب میں جا رہا ہوں اپنے اصل موضوع کی طرف. چراغ ماتم نہ بجھ سکے گا ہے جب تلک دم میں دم ہمارا. ستم کے آگے نہ جھک سکے گا یہ سر خدا کی قسم ہمارا. تمہارے فتووں نے ہر جگہ پر حسینیت سے شکست کھائی. ازل سے آپس میں لڑ رہے ہیں، قلم تمہارا علم ہمارا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان محترم، جن آیات کی تلاوت کا شرف میں مسلسل حاصل کر رہا ہوں
ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنے بلند ترین رب کے نام کی تسبیح کرو، جس نے خلق کیا اور ضرورت کی ہر چیز سے سرفراز کیا. اس نے تقدیر معین کی اور اس نے ہدایت کر دی. پھر اس نے تمہارے لیے چارہ اگایا، چارے کو بھوسا بنا دیا. تو اپنے رب کے مقدس نام کی تسبیح کرو. نام کا لفظ جو ہے نا، نام کی تسبیح کرو، یہ اللہ کی صفات کی طرف اشارہ ہے. تھوڑا سا وقت تو تمہید میں لوں گا، تھوڑا سا. یہ اللہ کے صفات گرامی جو ہیں، جتنے بھی اوصاف ہیں، ان کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے نام، مقدس نام، پاکیزہ نام، اس کی تسبیح کرتے رہو. یعنی اللہ کی کوئی صفت ایسی نہیں ہے جس میں نقص یا عیب ہو. آج کچھ زیادہ ڈسٹربنس ہے. اللہ کی کوئی صفت ایسی نہیں ہے جس میں کسی قسم کا کوئی عیب پایا جائے یا کوئی نقص پایا جائے. جو صفت بھی ہے وہ اپنے کمال پہ ہے. خلق کیا، کمال پہ خلق کیا. تصفیہ کیا، بہترین تصفیہ کیا، بے عیب تصفیہ کیا. تقدیر بنائی، بے عیب تقدیر بنائی. ہدایت کی، بے عیب ہدایت کی. تو ہر وہ چیز جو اللہ کی طرف سے آئی وہ بے عیب ہے. حد یہ ہے کہ انسان بھی بے عیب ہے اپنی تخلیق میں. جملے کو یاد رکھنا، انسان بھی اپنی تخلیق میں بے عیب ہے. اپنے کردار سے برا بن جائے یہ الگ بات ہے. تمہید میں ہوں ابھی، اور آج وقت بھی تھوڑا سا کچھ کم ہے، تو اب جتنا بھی بیان کر سکوں اسے اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھنا. اچھا بھائی، تو اب بے عیب اللہ نے بے عیب کائنات بنا دی. اور جب بے عیب کائنات بنا دی تو پھر ضرورت اس بات کی کیا تھی؟ نہیں، رک جاؤ، ابھی رک جاؤ. ایک چیز عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ چیز اگر تم تک پہنچ گئی تو میرا سلسلہ فکر اسی مقام سے آگے بڑھ جائے گا. قرآن مجید نے لفظ تسویہ استعمال کیا، خلق فسوا. ہم نے اس کے نفس کو بے عیب بنایا، ضرورت کی ہر چیز دے دی. تو اب یہاں کہ نفس کا کردار تمہارے سامنے آتا ہے. نفس جانتے ہو نا؟ نفس نہیں جانتے، بولتے سب ہیں، لفظ نفس کو سب بولتے ہیں، لیکن نفس کے معنی کیا ہے کسی کو نہیں معلوم. اب میں نفس کے معنی بتاؤں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ یاسین کی ایک چھوٹی سی آیت. سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون. میں بہت پریشان ہوں کہ نمائندہ ولی فقیر تشریف فرما ہے، اگر وہ یہاں تشریف لے آئیں تو میری عزت افزائی ہوگی. محمد والے محمد صلوات. بے فرمائی مانے نہیں انجام جہاز. محمد والے محمد صلوات. نعرہ حیدری، حیدری. خوش آمدید حضرت حکومت انشاءاللہ. دعا گو مخلص. دیکھو بھائی، اب نفس کا کردار اگر تمہاری سمجھ میں آ گیا نا تو میں یہیں سے پھر ذرا سا تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جاؤں گا. سبحان الذی خلق الازواج کلھا،
بے عیب ہے وہ اللہ جس نے ساری دنیا کے جوڑے خلق کیے. خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض، مٹی سے جسم بنایا. ومن انفسہم، ان میں نفس ڈالا. ومما لا یعلمون، اور اس میں ایک چیز اور ڈال دی جسے لوگ جانتے نہیں ہیں، وہ ہے روح. بتاؤ بھائی، آیت پہنچ گئی؟ آیت میں 3 باتیں ہیں. پورے کائنات میں جتنے بھی جسم پائے جاتے ہیں ان میں 3 چیزیں ہیں. مٹی سے جسم بنا ہے، روح آسمانوں سے اتری ہے، اور نفس نے انہیں جوڑ کے رکھا ہے. نہیں، تم ابھی متوجہ نہیں ہوئے، اور میں متوجہ کروں گا خصوصیت سے نوجوان دوستوں کو. دیکھو بھائی، جسم تمہارا کہاں سے نکلا؟ زمین سے. زمین سے پست کوئی چیز ہے؟ تو سب سے نیچے ہے زمین. تو جو سب سے نیچے ہے اس سے تمہارا جسم نکلا. اور روح کہاں سے آئی؟ تنزل الملائکۃ والروح، وہ آئی آسمان سے. تو ایک انتہائی بلند، ایک انتہائی پست. آسان تو نہیں ہے کہ انتہائی بلند کو انسان انتہائی پست کے ساتھ جوڑ کے رکھا جائے. اسے جوڑا ہے نفس نے. سمجھ گئے؟ اب نفس کا رول تمہاری سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ روح انتہائی بلندیوں سے اتری ہوئی چیز، جسم انتہائی پستیوں سے نکلی ہوئی ایک چیز. اب ایک بلند اور ایک پست، ان دونوں کو کوئی نہ کوئی تو ہو جو روکے. اسے روک کے رکھا ہے نفس نے. یہاں تک آ گئے؟ دیکھو، منزل تمہید ہے، اور اس منزل تمہید میں کہیں تمہیں لے جاؤں گا، اور بہت وقت نہیں ہے، بہت بار بار یہ جملہ عرض کر رہا ہوں میں. روح، جسم، نفس، اس کے مجموعے کا نام ہے انسان. جب انسان تو مرا تو کون مرا؟ روح مر گئی. سوال تو ہے، روح مر گئی. یہ نہیں مطلب کہ اب میں بول رہا ہوں، میں ہنس رہا ہوں، اگر میں مر جاؤں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، روح ہی تو مری. اور کیا مرا؟ کہنے لگے روح تو مر ہی نہیں سکتی. تو ہم نے پوچھا اچھا؟ تو مولوی بعض وقت بڑی اچھی بات کہتا ہے اور مجھے خوشی ہوتی. کہنے لگا روح کو موت تو آ ہی نہیں سکتی. ارے بھائی کیسے نہیں آ سکتی؟ کہنے لگا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. روح جو ہے امر ہے اللہ کا، اور جو اللہ کا امر ہو وہ مر نہیں سکتا. تو ملا تیرے دماغ میں یہ بات آتی کیوں نہیں کہ امر نہیں مر سکتا، صاحب الامر مر سکتا ہے؟ شریف آ جا وہ بسی انشاءاللہ خالی بات تو سمجھنا رسیگی. اچھا بھائی، تو اب ہم کیا بات کر رہے تھے
کہ انسان مثلث ہے، ٹرائنگل ہے. انسان میں 3 چیزیں ہیں، ایک ہے روح، ایک ہے جسم اور ایک ہے نفس. تو اب ہم پوچھ رہے تھے کہ جب انسان مر گیا تو کیا مرا؟ روح مری؟ کبھی روح تو مر ہی نہیں سکتی، امر الہی ہے. امر الہی کیسے مر جائے گا؟ اچھا امر الہی تو نہیں مر سکتا، صاحب الامر مر جائے گا. یہیں تک تو بات پہنچی نا. اچھا بھائی، تو میں نے کہا کہ بھائی اب روح تو مر نہیں سکتی، تو جسم مر گیا. جسم مر گیا. جسم کہنے لگے جسم بھی نہیں مرا. مرنے کے بعد تول لو، جو لمبائی تھی، جو گہرائی تھی، جو چوڑائی تھی، جو ویٹ تھا، وہ سب موجود ہے، پورا جسم محفوظ ہے. تو یہ مرا کون؟ سوال تو ہے نا کہ روح اپنی جگہ محفوظ، جسم اپنی جگہ محفوظ، تو مرا کون؟ یہ سوال تو ہے نا. تو اب میں جواب دوں، مرا ہے نفس جس نے جوڑ کر رکھا ہوا تھا. یہی سبب ہے کہ قرآن مجید نے کہا کل نفس. کل نفس ذائقۃ الموت. موت آنی ہے نفس کو. توجہ رہے، توجہ رہے. موت آنی ہے تو نفس کو آنی ہے. روح کو موت نہیں آتی، جسم کو موت نہیں آتی، موت آتی ہے نفس کو. لا تدری نفس، دوسرے مقام کی آیت، بأی ارض تموت. کسی نفس کو نہیں معلوم کہ کہاں جا کے مر جائے گا. تو موت مقدر ہے نفس کے لیے. طے ہو گئی بات. میرا نفس میرے پاس ہے، میں زندہ ہوں. اگر نفس کو اللہ نکال لے مر جاؤں گا. بھائی ہر ایک کے ساتھ یہی ہے کہ جب تک نفس ہے زندہ ہے، نفس نکال لیا انسان مر گیا. تو زندگی کی بنیاد ہے نفس. بھائی یہی سبب ہے کہ جب قرآن نے علی کی تعریف کی تو یہ نہیں کہا کہ یہ عقل رسول ہے، یہ شعور رسول ہے، یہ ادراک رسول ہے. نہیں، یہ نفس رسول ہے. جب تک ساتھ رکھو گے رسالت زندہ رہے گی. یعنی اگر علی ہے نفس رسول، اور اگر نفس کو موت آ جائے تو رسالت مر جائے، پہ کر رہ جائے. اسی لیے ہم نے جہاں رسول وہاں علی کو رکھا. اگر کلمہ ہو تو وہاں بھی رسول کے ساتھ علی، اور اگر اذان ہو تو وہاں بھی محمد کے ساتھ علی. جبریل بھی بولے، میکائیل بھی بولے، آدم بھی بولے، وفا بھی بولی. فکر اسی مرحلے سے آگے بڑھ جائے گی. اچھا بھائی، تو اب نفس سمجھ میں آ گیا، نفس کا کردار بھی سمجھ میں آ گیا. یہ جو بار بار آیا ہے قرآن میں یزکیہم، ہم نے نبی کو اس لیے بھیجا کہ وہ نفسوں کا تزکیہ کرے. قریب ہو گیا ہوں تم سے، بہت قریب ہو گیا ہوں، اور اتنا قریب ہو گیا ہوں کہ تم بہت جلد محسوس کر لو گے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، سورہ حدید 57 سورہ قرآن مجید کا. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ہم نے انسانوں کے اوپر رسولوں کو اسے بھیجا کہ وہ لوگوں کو عدل کی تعلیم دیں. تزکیہ، اب تزکیہ کہہ لو یا عدل کہہ لو، چیز ایک ہے. موضوع کو تو آگے جانا ہے نا، موضوع آگے جا رہا ہے. اب اسے تزکیہ کہو
یا اس کے لیے کوئی اور لفظ استعمال کر لو، تمہاری اپنی مرضی ہے. ہم نے رسولوں کو بھیجا تاکہ وہ نفسوں کا تزکیہ کریں. اور اب میرے نبی کے لیے کہا امیر تو لے عادلا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہیں عدل پہ چلاؤں. تو عدل پہ حکم کرنے والا ایک. آرام سے سننا، کل بھی میں کہہ رہا تھا، پرسوں بھی کہہ رہا تھا کہ یہ تقریریں نہیں ہیں، یہ تھیسس ہیں، اور یہ تھیسس تمہیں کبھی کام آ جائیں گے آگے مستقبل میں کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں میں. اچھا، تو امید تو لے عدلا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں، یعنی پہلا حکم دینے والا عدل کا رسول. اللہ کو چھوڑ کے بات کر رہا ہوں اس لیے کہ اللہ اپنے لیے کہہ چکا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. انسانوں میں جب اسلام آیا تو پہلا حکم دینے والا عدل کا، عدل کرو، رسول. ٹھیک، اب دوسرے کا نام لوں. دوسرے کا اگر نام لے لوں تو مزہ نہیں ہے. آیت پڑھ دوں. مزہ نہیں ہے نام لینے میں. آیت پڑھ دوں. ضرب اللہ مثلا رجلین. آرام سے ترجمہ سننا، ترجمے کا سننا بھی ثواب ہے، تلاوت کا سننا بھی ثواب ہے. تو آج یہ ثواب حاصل کر لو. ضرب اللہ مثلا رجلین احدہما ابکم لا یقدر علی شیء وہو کل علی مولاه اینما یوجہہ لا یأتی بخیر. آدھی آیت میں نے پڑھی ہے، ابھی آدھی آیت بعد میں پڑھوں گا، پہلے اس کا ترجمہ تو کر دوں. اللہ تمہارے سامنے دو انسانوں کی مثال بیان کرتا ہے. دو آدمی ہیں، رجلین، دو آدمی ہیں. ان میں سے ایک ابکمو گونگا ہے. اب مجھے کچھ نہیں معلوم کہ اس گونگے سے مراد کیا ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ قرآن میں منافق کو گونگا کہا گیا ہے. اتنا جانتا ہوں میں. احدہما ابکم، ایک صفت، لا یقدر علی شیء، وہ کسی کام پہ قادر نہیں ہے. ہوگا ہر جگہ لیکن کوئی کام انجام دے اس کے بس میں نہیں ہے. دوسری صفت وہو کل علی مولاه، اور اپنے مولا کے ساتھ ہر جگہ ہوگا. اپنے آقا کے ساتھ بہت نظر آئے گا لیکن اپنے مولا پہ بوجھ ہوگا. اللہ مثال بیان کر رہا ہے اور عجیب قسم کی مثال ہے. میں ٹھیک ترجمہ کر رہا ہوں. ضرب اللہ مثلا رجلین احدہما ابکم لا یقدر علی شیء وہو کل علی مولاه اینما یوجہہ لا یأتی بخیر. اس کا رسول، اس کا مولا اسے جہاں بھی بھیجے کوئی اچھا کام کر کے نہیں آتا. بھیجا واپس آ گیا، جیسا گیا تھا ویسا آ گیا. حل یستوی ہوا، اس کے مقابلے پہ ایک اور ہے، من یأمر بالعدل، جو عدل کا حکم دیتا ہے. بہت توجہ رکھنا، بہت توجہ رکھنا. حل یستوی ہوا ومن یأمر بالعدل وہو علی صراط مستقیم. اب اس کے مقابلے پہ کون ہے جو عدل کا حکم دیتا ہے اور صراط مستقیم پر ہے. آیت کے فریم ورک کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھتے جانا. آیت یاد رہے گی. ایک آدمی ہے جو اپنے آقا پہ بوجھ ہے، اپنے مولا پہ بوجھ ہے، اور ایک وہ آدمی ہے جو امر کا حکم دیتا ہے. ابھی آیت پڑھ کے گزرا ہوں کہ پہلا حکم دینے والا رسول ہے. یہ دوسرا کون ہے؟ رسول جیسا ہی ہونا چاہیے، رسول جیسا ہی ہونا چاہیے. رسول جیسا
ایک حکم دینے والا رسول، دوسرا کوئی ہے جو رسول سے مشابہ ہے. اب اسے کہاں ڈھونڈتے پھریں کہ یہ دوسرا کون ہے جو عدل کا حکم دیتا ہے رسول کے علاوہ؟ ایک صحابی رسول نے رضی اللہ عنہ رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ تو ہیں امر کرنے والے عدل کا، یہ دوسرے کون بزرگ ہیں آپ کے علاوہ جو امر کرتے ہیں عدل کا؟ راوی کہتا ہے کہ علی کے گھر کا دروازہ مسجد ہی میں تھا نا. یہ بھی ایک شرف ہے جو کسی اور کو نہیں ملا. کیا سمجھا تم نے مسجد نبوی کو؟ اس کے لیے حکم ہے کہ میرے اور علی کے بچے اس مسجد میں پیدا ہوں گے. تو کہاں مسجدوں کے پیدا ہونے والے بچے اور کہاں شہر کے چوراہوں پہ پیدا ہونے والے بچے؟ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ کے بعد وہ کون ہے جو عدل کا حکم دیتا ہے؟ علی کا دروازہ کھلا. اور جب علی کا دروازہ کھلا تو علی نکلے دروازے سے. پوچھنے والے، اب یہ سائیکولوجی ہے، پوچھنے والے نے موڑ کے دیکھا کون نکلا. سائیکولوجی ہے یا نہیں؟ دیکھا کہ علی نکل رہے ہیں، پھر کہا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ جب دیکھو جتنی مرتبہ اس دروازے سے لوگ داخل ہوئے اتنی مرتبہ نے موڑ کے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ یہ سائیکولوجی ہے، یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے کہ اگر کوئی آئے گا تو انسان موڑ کے دیکھے گا. طے ہو گئی بات، بہت طے ہو گئی. پھر سنو، سائیکولوجی ہے انسان کی کہ اگر کوئی آئے تو موڑ کے دیکھے. یا رسول اللہ، آپ کے بعد یہ عدل کا حکم دینے والا کون ہے؟ اتنے میں علی کے گھر کا دروازہ کھلا اور علی باہر نکلے. انہوں نے دیکھا کہ علی نکلے. پھر کہنے لگے یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ مسکرا کے فرمایا دیکھ بھی رہے ہو اور پوچھ بھی رہے ہو. پھولوں کا کھلا، گلیوں کا جھنجلا، جنت کا لنگر، زور سے بولو یارے حیدری، 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 آواز بلند آ رہا ہے، صلوات. آج میں نے آیتوں کا تناسب کچھ بڑھا دیا. اگر تم پریشان ہو تو میں معذرت خواہ ہوں، کم کر دوں؟ نہ کروں نہ کم؟ میاں اسی لیے تو کافی ہے دامن اہل بیت سے لو تو ہر چیز مل جاتی ہے اہل بیت کے وسیلے سے. رکے رہو بھائی، اس لیے کہ ابھی میں تمہیں کنکلوژن دینا چاہ رہا ہوں اور کنکلوژن تک ابھی میں پہنچا نہیں. تو ایک حکم دینے والا عدل کا رسول، دوسرا حکم دینے والا علی، دو ہو گئے. اب میں نے آیتیں پڑھ دی نا. اچھا، اب ایک جملہ میرا سنتے جاؤ، جملہ سنتے جاؤ. انا، سورہ نحل 16واں سورہ قرآن مجید کا. انا ابراہیم کانا امتا قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ
اجتباء ہو و ہدا ہو الی صراط مستقیم. ابراہیم تم حیران ہو جاؤ گے اور مجھے کہیں اٹھا کے پھینک نہ دو. ابراہیم صراط مستقیم کی طرف ہے. ابراہیم دیکھو اب اہمیت سمجھ میں آئی صراط مستقیم کی. سبیل الہی کیا ہے؟ ابراہیم صراط مستقیم کی طرف ہے، اس کی توجہ ہے صراط مستقیم کی طرف. اب ایک آیت سے تو تمہارا گزارا بھی نہیں ہوگا. سورہ انعام آیت کا نشان 89. پوری آیت بھی نہیں پڑھوں گا، بڑی لمبی آیت ہے. فاجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم. یہ جتنے پیغمبروں کا نام میں لے رہا ہوں، انہیں پیدا کیا، انہیں منتخب کیا، اور میں نے ان کی ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف پر نہیں. مجھے معاف کرنا، 1,23,999 نبی صراط مستقیم کی طرف. کیوں یہ میں نے ترجمہ کیوں کیا؟ الا، الف لام چھوٹی یہ اس پہ کھڑا الف، الا. ٹھیک، الا کے معنی طرف. اور ایک لفظ عربی زبان میں اعلیٰ، یہ علماء کرام تشریف فرما، ان سے پوچھ لینا، ویریفائی کر لینا. اعلیٰ، اعلیٰ کے معنی جانتے ہو؟ ایک ہے اعلیٰ اور ایک ہے اعلیٰ. اعلیٰ کے معنی طرف، اعلیٰ کے معنی پر. توجہ رکھنا، اعلیٰ کے معنی پر. اب آیت پڑھوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اے محمد، سارے رسولوں میں صرف تو صراط مستقیم پر ہے. یہاں تک آ گئے نا میرے ساتھ؟ یہاں تک آ گئے؟ آگے تو تمہارے کام کی بات کرنے جا رہا ہوں. انبیاء اعلیٰ صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف. میرا محمد رسول اللہ اعلیٰ صراط مستقیم، صراط مستقیم پر. ٹھیک ہے نا؟ اور علی صراط مستقیم پر. میں نے آیتیں پڑھی ہیں، کوئی حدیثیں نہیں پڑھ رہا ہوں کہ تم اس میں میم ایک نکالو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صراط مستقیم پر. علی مرتضی صراط مستقیم پر. توجہات مبذول ہیں؟ توجہات مبذول ہیں نا؟ اچھا اب چلو، صراط مستقیم کے معنی میں بار بار تمہیں بتاتا رہا ہوں. یا بنی آدم اللہ تعبدوا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. شیطان کی طرف نہ جانا، ہم نے تم سے عہد لیا ہے، میری عبادت کرو. صراط مستقیم یہی ہے. اہدنا الصراط المستقیم. اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں سورہ حمد میں، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی ہدایت کر دے. یہی تو ہے. مالک صراط مستقیم کیا ہے؟ تیری نعمت والوں کا راستہ. اللہ کے راستے کی ہدایت نہ کر جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں، ان کے راستے کی ہدایت کر. اب اس نوجوان کو خوش کر رہا ہوں کہ ان میں اور اللہ میں فرق نہیں ہے. اطاعت میں، اطاعت کی منزل میں ان میں اللہ میں فرق نہیں ہے. اہدنا الصراط المستقیم، دیکھ رہے ہو نا عجیب. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. بس میرا راستہ سیدھا ہے، میرا راستہ سیدھا ہے. 3 آیتیں پڑھی 3 مقامات سے، میرا راستہ سیدھا ہے. اب تمہارے وجدان کو گواہ بنا رہا ہوں کہ جو سیدھا راستہ ہو، کیا اس کا ہدایت کرنے والا ٹیڑھا ہوگا؟ چمن کلی کلی
حیدری 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 کہتے صاحب کیے آیت اللہ تعالی جوہری بلندر سلام. نہیں، یہ میرے نوجوان دوست ہے، جذبات پہ رانگ نمبر ڈائل کر دیا. ابھی تو اس مرحلے تک پہنچا ہی نہیں تھا میں. سچی بات یہ ہے کہ ابھی میں اس مرحلے تک پہنچا ہی نہیں تھا. توجہ رکھنا، صراط مستقیم سمجھ میں آ گئی. ٹھیک، رسول صراط مستقیم پر، علی صراط مستقیم پر. اب قرآن کی آیت پڑھوں، کہا نکال، ہم نے تجھے نکال دیا. ابلیس سے کہا پروردگار نکل، ہم نے تجھے نکال دیا. تو کہنے لگا مالک جا رہا ہوں، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تیری صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ساری انسانیت کو گمراہ کروں گا. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، لیکن جو تیرے یہ پاک بندے ہیں نا، انہیں میں گمراہ نہیں کر سکتا. تو شکایت تو دوستوں ہی سے ہوتی ہے نا. ابلیس انہیں پہچان گیا، آپ ابھی تک نہیں پہچانے. یہ نمبر بھی رانگ ڈائل ہوا ہے. وہ بات ہی کیا جسے قرآن سے ثابت نہ کیا جا سکے. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، ابلیس کے جملے قرآن میں آج تک میں موجود ہیں. میں بیٹھ جاؤں گا صراط مستقیم پر، میں بیٹھ جاؤں گا صراط مستقیم پر. صراط ہوتی ہے چلنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے نہیں. جو آئے راستے پر وہ چلے، جو چلے وہ آگے بڑھتا جائے. اور ابلیس کیا کہتا ہے؟ میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا. سن لیا نا تم نے؟ اب میں اپنے سننے والوں کو متوجہ کر رہا ہوں. اور اب وہ مرحلہ فکر آ گیا جہاں کے لیے میں نے کہا تھا کہ اب رانگ نمبر ڈائل نہیں ہوگا. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، میرا محمد صراط مستقیم پر. حل یستوی ہوا ومن یامر بالعدل وہو علی صراط مستقیم، میرا علی صراط مستقیم پر. اور ابلیس کہہ رہا ہے میں صراط مستقیم پر بیٹھ کر بہکاؤں گا. تو اب سمجھ میں آیا کہ بہکانے کا ایجنڈا کیا ہے؟ یا رسالت میں شک ڈلوائے گا یا ولایت سے انکار کروائے گا. یہ عجیب مرحلہ فکر ہے نا. تو اب اس مرحلہ فکر سے مجھے آگے نہیں جانا. دیکھو، دامن وقت میں گنجائش ہو تو انسان آگے بڑھے، اور اب دامن وقت میں گنجائش نہ ہو تو موضوع کو روکنا پڑ جاتا ہے. اور آج تو خصوصیت سے اس موضوع کو اس لیے روک رہا ہوں کہ اس شہزادے کا تذکرہ ہے جس کا نام ہے علی اکبر. حق تو ادا ہو نہیں سکتا، لیکن کچھ تو بات ہو جائے. اس بچے کو تم لوگ پہچانتے ہو، پھوپھیوں کا
लाडला भतीजा, बहनों का लाडला भाई, रसूल की शबीह। देखो, इन मजालिस में वक्त नहीं मिलता कि शहजादों का तज़किरा तफसील से किया जा सके, लेकिन एक जुमला सुनते जाओ, रसूल की शबीह। रावी कहता है कि जब अब्बास और अली अकबर एक साथ निकलते थे तो दुकानदार अपनी दुकानें छोड़कर इनको देखा करते थे। इतने हसीन थे। अली अकबर तो शबीह रसूल है, अबुल फजल अब्बास कमर बनी हाशिम है। एक दिन, अच्छा, अब्बास तवील थे, सबको मालूम है कि लंबे कद के थे अबुल फजल अब्बास, ठीक है ना। एक दिन अली अकबर ने महसूस किया आले मोहम्मद का अखलाक और उनका अदब देखो। अली अकबर ने यह महसूस किया कि चाचा चल तो रहे हैं बाजू में, लेकिन बहुत झुक के चल रहे हैं। तो सीधे जवान अबुल फजल अब्बास सीधे चलने के आदी थे ना, लेकिन जब अकबर के साथ चले तो झुक के चल रहे थे। कहा, चाचा आप ये झुक के क्यों चल रहे हैं? कहा, बेटे तेरा चेहरा मेरे रसूल के चेहरे से मुशाबह है। मैं नहीं चाहता कि मेरा चेहरा तेरे चेहरे से बुलंद हो। ये है अकबर। देखो, जब अकबर पैदा हुए थे ना, तो घर के अंदर की रिवायत सुनो। जनाब अकबर की वालिदा का नाम क्या है? उम्मे लैला। हजरत उम्मे लैला माँ है। छोटा सा बच्चा है, झूले में लेटा हुआ है, माँ अपनी चारपाई पे है मसलन, या सोने की जगह थी। घर की कनीज बयान करती है कि बाज वक्त उम्मे लैला की आंख खुल जाती और देखती कि कोई साया झूले पे झुका हुआ है। कोई साया झूले पर झुका हुआ है। चौंक जाती, भाई माँ है ना, कि आने वाले कौन? तो जवाब मिलता, उम्मे लैला आहिस्ता बोलो, मैं हुसैन हूं। मौला इस अंधेरी रात में वहां क्या कर रहे हैं? जाके सो जाइए। कहा, उम्मे लैला मैं सोना तो चाहता हूं, लेकिन अकबर की मोहब्बत मुझे सोने नहीं देती। अजरुकुम अल्लाह। अकबर समझ में आ गया। इतना प्यारा था कि छोटे से बच्चे ने बगैर मौसम के अनार की फरमाइश कर दी कि बाबा मुझे तो अनार चाहिए। हाथ बढ़ाया, जन्नत से अनार तोड़ के दे दिया। देखो, हम दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है और मगरिब से बहुत करीब हो गए हैं। अब ज्यादा ज़हमत समात नहीं देना चाह रहा हूं मैं। ऐसा बेटा एक मरहले पर वो आया और आने के बाद उसने कहा कि अब बाबा जान मुझे जंग की इजाजत है।
देखो जुमले सुनना, ये तुम्हारे सुनने के जुमले हैं। बाबा जान मुझे जंग की इजाजत है। अकबर का तारुफ में करा चुका, अकबर जैसा बेटा, हुसैन को तो जानते ही हो, हुसैन जैसा बाप। बाबा जान मुझे जंग की इजाजत है, मुझे तुम बतलाओ कि हुसैन क्या जवाब दें। हुसैन ने अजीब जवाब दिया, और ये जवाब इमामत का जवाब है। कहने लगे फताना फता सौदा। जब कहा ना बाबा मुझे जंग की इजाजत है, हुसैन ने एक ठंडी सांस ली और कहने लगे कि अकबर, काश तुम्हारे पास तुम जैसा कोई बेटा होता। काश तुम्हारे पास तुम जैसा कोई बेटा होता और वो तुमसे मरने की इजाजत मांगता, तो मैं देखता कि किस दिल से इजाजत देते हो। इजाजत नहीं दूंगा। अकबर को इजाजत नहीं मिली। अकबर पलट आए। अकबर ने क्या किया तफसील में नहीं जाना चाहता मैं। अब जो दोबारा वापस आए अकबर हुसैन के पास, तो दोनों हाथ रूमाले सैयदा में बंधे हुए थे। देखो भाई, बाप से इजाजत लेने का ढंग कोई खानदान आले मोहम्मद से पूछे। रूमाले सैयदा में अपने हाथ को बांधा, आए, हुसैन कुर्सी में बैठे हुए थे और आके अपना सर बाप के कदमों पे रख दिया। हुसैन घबरा के खड़े हो गए। कहा बेटा आज तो तूने मेरा अपने सर को मेरे कदमों पे रख दिया, खबरदार ऐसा न करना, तेरा चेहरा मेरे नाना के चेहरे से बचावे। आखिरी जुमला सुनो, तकरीर तमाम हो गई, तुमने गिरिया कर लिया। जा बेटे, मैंने तुझे इजाजत दी, मक्तल नहीं पढ़ूंगा, रुखसत पे गुफ्तगू को तमाम कर दूंगा। जा बेटे, मैंने तुझे इजाजत दी। जब अकबर खुश होकर जा रहे थे ना, तो कहा बेटे तुझे तेरी फूफी ने पाला है। आखिरी जुमला सुनो, अकबर जाओ अपनी फूफी से इजाजत लो। सुन चुके? अब एक जुमला सुनो, मुझे इजाजत दे दो, मैं तवील मसाइब नहीं पढ़ा करता, लेकिन एक जुमला सुन लो। देखो मेरी एक किताब भी है जो मैंने मक्तल पे लिखी है, और वो किताब बहुत पढ़ी गई, उर्दू जबान में है, एक ज़ख़ीम किताब है। तो मैंने मक्तल का मुतालिया तो किया है। अब्बास कैसे रुखसत हुए मक्तल में मिलता है, कासिम कैसे रुखसत हुए मक्तल में तफसीलात हैं। हुसैन की रुखसत सारी दुनिया को मालूम है, और मोहम्मद की रुखसत सबको मालूम है। ये नहीं मालूम कि जब बच्चा फूफी के खैमे में गया तो बीवियों ने उसे किस तरीके से अपने सामने पेश किया। बस दो जुमले मिलते हैं कि फूफी के खुजरे में, खैमे में सारी बीवियां जमा हो गई, सबने अपने बाल खोल लिए, और एक जुमला का अकबर इल्हाम गुरबताना, अकबर हमारी गरीबी की लाज रखो, अकबर हमारी गुर्बत पर रहम खाओ।
بس اب آخری جملہ کہنے جا رہا ہوں میں. بھئی یہی ملتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا کہ بیویاں گھیر کے کھڑی ہو گئیں اور کہنے لگی اکبر ارحم غربتنا، ہماری غریبی کی لاج رکھو. اب ہم غریب ہو گئے، تم جا رہے ہو تو ہم غریب ہو گئے، ہماری غربت کا خیال کرو، مت جاؤ. ٹھیک ہے نا؟ راوی کہتا ہے کہ میں خیمے کے باہر سے کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا، اکبر جب نکلنا چاہتے تھے تو کوئی اکبر کو روک لیتا تھا. میں نے گنا، خیمے کا پردہ 18 بار اٹھا. اکبر نکلنا چاہ رہے ہیں، 18 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، 18 مرتبہ خیمے کا پردہ گر گیا. راوی کہتا ہے کہ میرے علم میں ہے کہ جب اکبر نکلنا چاہتے تھے تو کوئی ان کا دامن کھینچ دیتا تھا. تاریخ میں نام نہیں ہے کہ دامن کس نے کھینچا، لیکن ایک جملہ تم سے کہنا چاہتا ہوں، اگر بڑے نے روکا ہوتا تو شانہ تھاما ہوتا. یہ وہ بچی تھی اکبر کی لاڈلی سکینہ، جب بھائی نکلنا چاہتا تھا بہن روک لیتی تھی. بھائی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.